عامر لیاقت صاحب کے ساتھ آپ کی ایک زندگی گزری، ایک وقت گزرا بہت زیادہ. میری اطلاع کے مطابق وہ اب تک بھی جتنے لوگ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں سب سے زیادہ پیسے لینے والے ٹرانسمیشن کرنے والے عامر لیاقت مرحوم تھے. یہ بات درست ہے؟ میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ابھی بھی ان کے مقابلے پیسہ بھی ہمارا بہت کمزور ہو گیا جو پیسے کی ویلیو ہے. آج بھی کوئی ٹی وی اینکر اتنے پیسے نہیں لے رہا. میں اوور آل ٹی وی چینل کی بات بھی کر رہا ہوں، ٹی وی اینکر کی. آج بھی کوئی ٹی وی اینکر اتنے پیسے نہیں لے رہا جتنے آج سے 10 سال پہلے جیو سے، میں جیو کی بات کر، باقی چینل کی بات نہیں کر رہا، جتنے پیسے وہ لیتے تھے. اچھا نہیں، اس میں آپ ان کی ماہانہ تنخواہ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم رمضان؟ میں ماہانہ تنخواہ کی بات کرتا ہوں. وہ بلا قسم کے محنتی آدمی تھے، وہ دن رات کام کرنے والے. اس کا مطلب ماہانہ تنخواہ کم از کم 60 70 80 لاکھ کے درمیان ہوگی. یہ میں اس کا ٹوٹل نہیں کلیئر کر سکتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کئی لاکھ. جی میرے علم میں. اور کتنی ٹیم ہوتی تھی ان کے ساتھ؟ ہاں یہ ٹیم میں بتایا 80 بندوں کی ٹیم تھی ان کے ساتھ. عامر لیاقت صاحب؟ ہاں جی 80 بندے ان کو جواب دے تھے کہ جو انہوں نے کہنا ہے انہوں نے ٹیم نے کرنا ہے. اور یہ رمضان ٹرانسمیشن وہ تو 6 مہینے، میں نے پہلے بھی بات کی ہے 2-3 جگہ پہ، 6 مہینے رمضان آنے سے پہلے وہ تیاری کرنا شروع کرتے تھے. 6 مہینے پہلے رمضان ٹرانسمیشن کی تیاری. اور پھر دیکھیے نا کہ 14 گھنٹے 16 گھنٹے وہ لائیو جانے والے آدمی تھے. اور رمضان میں ان کی نیند جو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ٹوٹل نیند تھی. اور کئی ایسی راتیں ایسے دن آتے تھے کہ وہ 15 منٹ بھی نہیں سوتے تھے. اچھا میں نے یہ بھی سنا کہ ایک تو آپ نے بتایا نا 80 لوگوں کی ٹیم ہے، ایک یہ پتہ چلا کہ جو اشتہار دینے والی کمپنیز تھی وہ ڈائریکٹ ان سے ہی رابطہ کر لیتی تھی کہ بھائی ہم جہاں پر آپ بات کر رہے ہوں گے ہم وہیں پہ اشتہار دیں گے، آپ ہمارے ساتھ یہ. جی بالکل. آخری دنوں میں انہوں نے اپنے ہمارے محسن صاحب ہیں اور بھی 1-2 دوست تھے، انہوں نے پورا ان کو اختیار دیا تھا کہ مارکیٹ سے جا کے وہ اشتہار خود لیتے تھے. اور یہ بات آپ کی درست ہے جو آپ نے کہی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ایڈز وغیرہ دیتے تھے یہ ایڈز اور ان کا جو تنخواہ ہے یہ دونوں چیزیں، یعنی اس کا مطلب نہیں دور کے سب سے مہنگے نہیں. ان کا یہ عامر لیاقت صاحب کا یہ ہمیں یہ کہنا تھا کہ میں تنخواہ ہی لیتا ہوں، میں اور کوئی کمیشن نہیں لیتا. تو باتیں ہم نے بہت ساری بات میں سنی، لیکن ہمیں جو عامر لیاقت صاحب نے کہا تھا تو ہمیں تو یہ پتا چلا کہ اس سیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، کسی سے خوش ہوئے ہیں تو 2 لاکھ دے دیا، 5 لاکھ دے دیا. ہاں بالکل. یہ بہت بڑے سخی آدمی تھے. ایک دفعہ ہمارے ناصر صاحب ہیں، وہ اے سی لگانا تھا سیٹ کے، انہوں نے کہا ایک اے سی اور لگنا چاہیے. تو انہوں نے کہا اگر میں لگا دوں راتوں رات تو کیا لگے گا. اے سی یہ نہیں ہوتا تھا کہ 2 ٹن کا اے سی، بڑا اے سی سیٹ کے لیے. تو انہوں نے کہا میں آپ کو 5 لاکھ روپے، انہوں نے کہا جی پیسے بڑھائیں ذرا. تو تقریباً میرا 10 لاکھ روپیہ اس وقت انہوں نے انعام دے دیا، موقع پہ دے دیا. اے سی انہوں نے چینل کا ہی لگانا ہے، چینل کا لگانا ہے، چینل کے ملازم ہے، لیکن وہ سخی آدمی تھا، ملنگ آدمی. 10 لاکھ دے دیا اور وہ کریکٹر تھے. اور ایک ہمارے سہیل وڈائر صاحب کہتے ہیں کہ عامر لیاقت رونقی آدمی تھا. تو وہ اب جب تھے انہوں نے پوری رونق لگائی ہوئی تھی. اور ایک تو یہ بھی پتا چلا کہ ایک ٹائم میں وہ نکلے باہر اور انہوں نے کہا کہ اپنے اسٹاف سے کہ چلو بھائی نواز شریف سے ملنا ہے، پرویز الہی سے ملنا ہے. اور اس وقت کے جتنے طاقتور لوگ تھے ان سب کے پاس وہ جاتے گئے اور دروازے کھلتے گئے. جی بالکل. اس وقت میں لاہور اور اسلام آباد اور پنجاب ان کا دیکھتا تھا سارا، تو میں ہی اس وقت ساتھ تھا، میں ہی آگے رابطے کر رہا تھا. تو ہم موڈ آیا جاتی عمرہ گئے تو وہاں جا کے بتایا کہ بھائی عامر لیاقت صاحب آئے ہیں. تو سب سے ملاقاتیں ہو گئی. کوئی یہ نہیں تھا کسی سے ٹائم ہوا ہے نہیں ہوا. جس کو بھی جو بھی بندہ عامر لیاقت فیس دیکھتا تھا یا نام سنتا تھا تو میں نے کہا، میں آگے بیٹھا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی عامر لیاقت صاحب ہیں. ہاں وہ بڑے پریشان ہو گئے، کدھر بیٹھے ہیں؟ وہ بیٹھے ہیں جی. کسی نے پوچھا تک نہیں ہے کہ بھائی ان کا ٹائم بھی ہے یا نہیں ہے. تو بڑے ایک اسی طرح پھر وہ اپنا حمزہ صاحب کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا کہ ان کو جا کے بتایا کہ حمزہ صاحب آ گئے. تو پھر چودھری برادران صاحب سے ملے تو بڑی اچھی ملاقات تھی. پھر انہوں نے جب پیغام چلا گیا حمزہ شہباز صاحب کو تو ملے نہیں ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یار وہ ابھی بڑے لیڈروں سے مل لیا تو ان سے ملنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. پیغام پہنچا دیا لیکن پھر گاڑی واپس بیک کر لی کہ یار بعد میں کبھی مل لیں گے. اب بزرگوں سے مل لیا ہے تو چھوٹوں سے نہیں ملنا چاہیے، اب یہ بڑے ہو لے تھوڑے سے. یعنی ان کی ایک اس وقت میں اتنی بلندی تھی. جی بالکل. کہ آپ نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جہاں جاتے تھے وہاں پہ مجمع لگ جاتا تھا. کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے تھے تو
کھانا ہمیں نصیب نہیں ہوتا تھا کہ لوگ اتنی پکچر بنوانے کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے آ تو جاتے آپ نے اتنا فیم کسی اور اینکر کا دیکھا اپنے نہیں جتنا میں نے جتنی انرجی اور جتنی پاور اور جس طرح وہ بات کرتے تھے دلیری کے ساتھ میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا لیکن ان کے اندر اعتدال نہیں تھا باقی جو ٹی وی اینکر میں نے ہمارے مہربان ہیں ان کے اندر اعتدال بڑا ہے میانہ روی بڑی ہے ان کے اندر میانہ روی اعتدال نہیں تھا یعنی وہ ایک حد کسی سے نہ آگے کسی نکل ایکسٹریم جاتے پہ ہوتا تھا جی